صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے سچے نبی پر میں قربان. ان کا فرمان عالی شان بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ جس کا مضمون یہی ہے کہ اگر انسان کو سونے کی وادی مل جائے، دو وادیاں مل جائے تو بولے گا تیسری مل جاتی تو اچھا تھا. انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی. تو اس میں مستثنیات تو سب میں ہوتے ہیں. تو حدیث مبارکہ سے مراد ہر فرد نہیں ہے کہ معاذ اللہ تو انبیاء علیہ السلام بھی کیا آ گئے اس میں کہ وہ بھی انسان ہے. ہر فرد نے ہمیں تنبیہ کی گئی ہے، حریصوں کو تنبیہ کی گئی ہے خصوصاً. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں. الحمدللہ اپنے لیے میں تہدی سے نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں. اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا شکر جتنا کروں کم ہے کہ مجھے دولت جمع کرنے کا شوق ہی نہیں ہے، شوق نہیں، جذبہ نہیں کہ میرا بینک بیلنس ہو، میری گاڑیاں، میرے مکانات ہوں، میرے پلاٹ ہو. مطلب یہ اپنے اندرونی طور پر میں اس کا جذبہ اپنے اندر نہیں پاتا. الحمدللہ کیوں میرا کام چلتا رہتا، میرا پیٹ بھر جاتا ہے. اللہ کا کرم ہے، تن بھی ڈھک جاتا ہے، کرم ہے. تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں والدین کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ بھی اپنی اولاد کو معاف کر کے صلہ رحمی کا ثواب کمائیں اور معاف کرنے کے فضائل حاصل کریں کہ یہ معاف کرنے کے فضائل ان کے لیے بھی ہیں، ہر مسلمان کے لیے، جو میں نے پڑھ کے سنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر معاف نہیں کریں گے، آپ ماں باپ اگر معاف نہیں کریں گے تو اس پر بھی غور فرما لیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ ماں باپ کے لیے نہیں، یہ مطلقاً ایک روایت ہے. یہ روایت سنیے. تو جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ معاف کر دیں. ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے، مضمون یہ بھی ہے کہ جس کے پاس اس کا بھائی معافی لائے اور معاف نہ کرے تو حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا. کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے پاس وہ گویا حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا. تو اس لیے بس وہ معاف کرتے رہیے. الحمدللہ میں نے فضائل پانے کے لیے معافی کے ہر مسلمان کو معاف کیا. جس نے مجھے مارا، مجھے گالیاں دی، مجھے برا بھلا کہا، میں نے سب کو معاف کیا. الحمدللہ میرا کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہے. اگر میرے کوئی پیسے کھا گیا تو میں نے اس کو بھی معاف کیا. میری ذاتی رقم اگر کسی نے دبا لی میں نے اس کو معاف کیا. میرے ذاتی قرضے کسی نے رکھ لیے میں نے اس کو بھی معاف کیا. میں تو الحمدللہ یہ رسالے میں چھپ بھی چکا ہے عفو درگزر میں، اور میری مدنی وصیت نامے میں بھی الحمدللہ اس طرح کی باتیں چھپی ہوئی ہیں معافی کے تعلق سے. تو اپنے کیا کسی کے دل میں بیر لے کر دنیا سے جانا تھا. اللہ تعالیٰ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو عذاب نہ کرے. میرا جذبہ یہ ہے، کسی بھی مسلمان کو چاہے میرے کو جان سے مار دے، اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کسی مسلمان کو عذاب نہ کرے. میں نے اپنے قاتل کو بھی اپنا حق معاف کیا. اگر بالفرض کو شہید کر دیتا ہے مجھے، اور اگر قیامت میں مجھے یہ موقع ملا سرکار کے قدموں کی دھول کے صدقے میں، کوئی ایسا کرم ہو گیا، جنت کا کونا نصیب ہو گیا، تو انشاءاللہ اپنے مجھے جام شہادت پلانے والے کو بھی جنت میں لے جاؤں گا انشاءاللہ، جبکہ وہ بھی ایمان پر رخصت ہو. لیکن دو حقوق اس کے باقی رہیں گے. میرا حق تو معاف ہو گیا، دو حقوق معافی ان کو کرنی پڑے گی. ایک تو حقوق اللہ باقی رہے گا، قتل میں حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے، وارثوں کا حق بھی ہے. تو میرا حق میں نے معاف کیا، دو حق باقی ہے، وارثوں کا حق بھی باقی ہے، اللہ کا حق بھی باقی رہے گا. وارثوں کو بھی میں نے درخواست کی ہے کہ وہ بھی معاف فرما دے.
لیکن اللہ تعالیٰ سے ان کو توبہ کرنی پڑے گی۔ اچھا، وارثوں کو میں نے اگرچہ درخواست کی ہے، لیکن وارثوں کی مرضی ہے، معاف کرے نہ کرے، اس کا ظاہر ہے کہ میں ان پر جبر نہیں کر سکتا نا، ہو سکتا ہے وہ قصاص لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ قانون پکڑ لے، یہ بھی ہو سکتا ہے، قانون تو پکڑے گا، اگر وہ ہاتھ میں آ گیا تو اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، اپنے سائیں بھائیوں کو، اپنے حریصوں کو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی فائر نہ کرے، مجھ پر حملہ نہ کرے، روکو، اگر کامیاب ہو جائے تو راستہ دے دو، اب نہیں پکڑو اس کو، جانے دو۔ کیا وہ کر چکا، میں زندہ ہو نہیں سکتا، میرے کو اگر شہید کر دیا تو، اور ہڑتالوں سے ان سے میں نے سب وصیت لکھ کے دے دی، کبھی ہرگز ہڑتال کرنا ہی نہیں ہے، کہ مجھے اگر کسی نے شہید کر دیا تو آپ دوسرے مسلمانوں کو ستا کر بدلا لو گے، قاتل تو نکل گیا نا۔ اب اس کی دکان جل رہی ہے، اس کی بس جل رہی ہے، اس کے اوپر پتھرا ہو رہا ہے، اس کو گولی لگ رہی ہے، وہ زخمی ہو کر گر رہا ہے، اور نہ جانے کتنی جانیں پھر چلی جاتی ہیں ہڑتالوں میں۔ تو میرے ساتھ ایسا ہوگا تو شاید بعض سیاسی پارٹیاں اس کا غلط ہو سکتا فائدہ اٹھائیں، یہ ہوتا ہے ایسا۔ تو جو لوگ نہیں ہیں وہ اس میں پھر یا جذبات میں ہو سکتا ہے جو ہے وہ بھی بعد آ جائیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ کیا نہیں چھوڑو گے؟ قاتل تو نکل گیا، کس کو نہیں چھوڑو گے؟ اس دیوار کو نہیں چھوڑو گے؟ اس غریب جو روزنداری کماتا ہے، بیچارہ کماتا ہے، روز کھاتا ہے، اس کا کاروبار بند کروا دو گے؟ وہ بیچارہ قرض دار، قرضوں کے بار تلے دبا پڑا ہے، رات دن محنت کر کے قرضے ادا کر رہا ہے، اس کی دکان بند کروا دو گے اور سامنے لوٹ لو گے، یا لوٹنے کا موقع دو گے؟ آپ نہیں لوٹو گے، آپ ہڑتال کرو گے تو کوئی لوٹ جائے گا آ کر۔ تو اس طرح کی کوئی بھی قدم اٹھانا ہے نہ اٹھانے دینا ہے۔ سیاسی پارٹی کے بھی جو محبین سن رہے ہو تو وہ بھی اس بات کو نوٹ کر لیں کہ میری حمایت میں، میری ہمدردی میں کسی قسم کا مطلب ہے ہنگامہ کرنے کی یا مطالبہ کرنے، یہ قاتل کو پکڑو اور اتنے دن میں پکڑو، اتنے دن پکڑو، کسی کام کی آپ کو کوئی ڈیڑھ ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں لے لے، اپنی آغوش رحمت میں لے لے۔ میں اپنی موت کے ذریعے بھی امت کی خیر خواہی کر کے جانا چاہتا ہوں، اور اول تو مجھے مرنا ہے مدینے میں، ہاں یہ بتا دوں، میری خواہش ہے کہ میں مدینے میں آقا کے جلووں میں شہادت کی موت پاؤں، جنت البقیع میں سو جاؤں۔ مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا مجھے ہریال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے، مجھے ہریال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے، آقا مجھے ہریال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے، سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ، سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ۔ سوال ہوا تھا کہ ہم لوگ یعنی کسی کے ماں باپ انتقال کر گئے ہوں تو اب ان کے ساتھ کس طرح احسان کریں۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث شریف بہار شریعت کے صفحہ 198 16ویں حصے میں لکھی ہوئی ہے کہ بنی سلمہ کے ایک شخص
کا बारगाह रिसालत में वरूद हुआ, हाजिर हुआ।